اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ انفال کی 36 اور 37 آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، اموالہم ان کا مال، اپنا مال، لیسدوا صد، میں نے پہلے بتایا ہے روکنا کے ہوتے ہیں، اور یہ دیوار کو کہتے ہیں، اور دیوار کا کام روکنا ہوتا ہے، لیسدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس وہ ان قریب خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ہو جائیں گے اوپر اس کے نادم، کہ ثم یغلبون، پھر وہ شکست کھائیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، این کا والا الا جو ہے وہ اس کے معنی پار یا اوپر کے ہیں، اور الا اللہ والا جو یہاں موجود ہے اس کے معنی کی طرف کے ہیں، تو کے معنی میں ہوتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو ہیں وہ کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ہم قریب خرچ کریں گے۔ تو اس میں کہا گیا ہے، یہ اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ جو مال تجارت کا آپ لے آئے ہیں اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، اور یہ جو ہماری جنگ میں ہار ہو گئی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس تمام مال کو خرچ کرنا ہے، سامان، جنگی سامان خریدیں۔ اور تم یہ صرف یہی کچھ نہیں تھا، بلکہ تمام قریش کے قبائل کو اس بات پر غصہ آیا، وہ تمام اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے وہ احزاب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَسَيُنْفِقُونَ، اور تو نے اپنے زیور دے دیے تھے کہ جنگی سامان خریدیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ہم قریب خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ہو جائیں گے اس پر نادم، کیونکہ انہیں شکست ہو جائے گی، کہ جب انہیں شکست ہو جائے گی تو وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے اتنا مال جو ہے وہ جنگ میں مال و دولت ضائع کر دیا ہے، اس پر نادم ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا طرف جہنم کے اکٹھے کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ، تاکہ الگ کرے اللہ، خبیثہ برائی کو، من الطیبہ طیبے پاکیزہ سے، ویجعل خبیثہ، اور بنا دے ناپاک یا برائی کو، بعضہ علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، بعضہ علی بعض، ایک دوسرے، فَيَلْقُمْهُ جَمِيعًا، پھر اس کا ڈھیر بنا دے، اس کا تمام کو اکٹھا کر دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پس بنا دے اس کو فی جہنم، آگ میں، اور پھر اسے آگ کا ایندھن بنا دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔